آج ہم بات کریں گے زندگی کی سب سے بنیادی اکائی کی، یعنی سیل کی۔ یہ وہ چھوٹی سی دنیا ہے جو ہر جاندار کے اندر آباد ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا راز آخر ہے کیا؟ اکثر ہم اسے بہت بڑی، بہت پیچیدہ چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جواب وہاں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ راز تو چھپا ہے ان بنیادی اینٹوں میں جن سے ہر جاندار چیز بنتی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اتنی طاقتور کہ پوری کی پوری زندگی اسی کے دم پر چلتی ہے۔ تو اس سفر میں ہم 4 اہم چیزوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے زندگی کی بنیاد کیا ہے، پھر سیل کے اندر کی دنیا کیسی دکھتی ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک منظم فیکٹری کی طرح کیسے کام کرتا ہے، اور آخر میں زندگی کے سب سے خفیہ کوڈ کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں زندگی کی بنیاد سے۔ تو آخر یہ سیل ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ ہر جاندار کی بنیادی اکائی ہے، مطلب اس کی ساخت، اس کے کام، اس کی بائیولوجی، سب کچھ اسی پر ٹکا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک عمارت اینٹوں سے بنتی ہے نا، اسی طرح ہر جاندار، چاہے وہ پودا ہو، جانور یا پھر ہم انسان، سب کے سد سیل سے ہی مل کر بنتے ہیں۔ یہ تصویر ایک طرح سے ہمارے سفر کا نقشہ ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے اس میں کئی اہم مراحل دکھائے گئے ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو بنیاد تو سمجھ آ گئی۔ اب وقت ہے سیل کے اندر جھانکنے کا، اور سچ پوچھیں تو سیل کے اندر کی دنیا کسی مصروف شہر سے کم نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ سارے سیلز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے پودوں اور جانوروں کے سیلز کو ہی لے لیں، ان میں کافی فرق ہے۔ پودے کے سیل میں ایک مضبوط دیوار یعنی سیل وال ہوتی ہے جو اسے شکل اور سہارا دیتی ہے۔ ایک بڑا سا ویکیول ہوتا ہے جو پانی جمع کرتا ہے، اور ہاں، کلوروپلاسٹ بھی، جو سورج کے روشنی سے کھانا بناتے ہیں۔ دوسری طرف جانوروں کے سیلز میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس مصروف شہر کے اندر چھوٹی چھوٹی مشینیں یا فیکٹریاں ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں آرگینلز۔ ہر ایک کا اپنا خاص کام ہے۔ جیسے نیوکلیس، یہ ہے پورے سیل کا کنٹرول سینٹر یا ہیڈ کوارٹر۔ پھر ہے مائٹوکونڈریا یعنی پاور ہاؤس، جو توانائی بناتا ہے، اور اگر یہ کمزور پڑ جائے تو جسم میں تھکاوٹ اور بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ رائبوسومز پروٹین بنانے کی فیکٹریاں ہیں، اور سیل میمبرین ایک چوکیدار کی طرح ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ کیا چیز اندر آئے گی اور کیا باہر جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیلز اکیلے کام نہیں کرتے، یہ تو ایک بہت بڑی ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک منظم فیکٹری کی طرح کیسے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، جانداروں میں ہر کام کے لیے الگ اسپیشلائزڈ سیلز ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی بناوٹ اس کے کام کے حساب سے ہوتی ہے۔ جیسے اعصابی سیلز یعنی نیورونز، وہ لمبے اور پتلے ہوتے ہیں تاکہ تیزی سے پیغام پہنچا سکیں۔ پٹھوں کے سیلز سکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خون کے سرخ خلیات کا کام آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے، اور ایسا صرف جانوروں میں نہیں، پودوں میں بھی ہوتا ہے۔ زائلم سیلز پانی کو جڑوں سے پتوں تک پہنچاتے ہیں، اور روٹ ہیئر سیلز زمین سے پانی اور نمکیات جذب کرتے ہیں۔ اسی چیز کو کہتے ہیں کام کی تقسیم یا ڈویژن آف لیبر۔ مطلب یہ کہ الگ الگ سیلز الگ الگ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تاکہ پورا کا پورا جسم یا پودا صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ یہ ایک زبردست ٹیم ورک ہے جہاں ہر کھلاڑی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ٹیم ورک کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک اعصابی سیل یعنی نیورون ایک پیغام بھیجتا ہے۔ اس پیغام کے جواب میں پٹھے کا سیل فوراً سکڑتا ہے، اور ان دونوں کے تعاون سے کیا ہوتا ہے؟ پورا جاندار حرکت کر پاتا ہے۔ ہمیں تو یہ ایک بہت سادہ سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سیلز کا کتنا زبردست اور پیچیدہ نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف، زندگی کا خفیہ کوڈ، یعنی وہ سیلز جن کے اندر نہ جانے کیسی کیسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے سٹیم سیلز کی۔ ان کو ماسٹر سیلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سیلز ہیں جن کا ابھی تک کوئی خاص کام طے نہیں ہوا ہے۔ ان میں یہ حیرانگی تک طاقت ہوتی ہے کہ یہ جسم کی کسی بھی قسم کے سیل میں بدل سکتے ہیں۔ دل کا سیل بننا ہو، دماغ کا یا جلد کا، یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ اہم ہیں۔ سوچئے، یہ جسم کے اپنے ریپیئر سسٹم کا کام کر سکتے ہیں، خراب حصوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کے مستقبل کے لیے تو ان میں بے پناہ امکانات ہیں۔
یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی بنانے والی اینٹوں کی ایک ایسی کھیپ ہیں جن سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ اگر سیل زندگی کی زبان ہے تو پھر سٹیم سیلز ہمیں کون کون سی نئی کہانیاں لکھنے کا موقع دیتے ہیں؟ ہماری صحت اور ہمارے مستقبل کے لیے ان میں کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج سائنس کی دنیا میں ہر روز ایک نیا دروازہ کھول رہا ہے۔